السلام علیکم دوستو، جناتی واقعات کا آخری اور چوتھا حصہ پیش خدمت ہے۔ سنا ہے چڑیل کے پاؤں پیچھے کی طرف ہوتے ہیں، اسی لیے اسے پچھل پیری بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں سنے ہوئے واقعات میں سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ ہمارے قصبے کے ایک ریٹائرڈ اوورسیز مرحوم عبدالرحمن نے سنایا تھا۔ وہ محکمہ انبار کے اوورسیز تھے اور ایک ڈاک بنگلے میں رہائش پذیر تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب موٹر سائیکل جیسی سواری کا رواج نہ تھا۔ لوگ پیدل سفر کرتے تھے۔ جو صاحب عزت و استطاعت ہوتے تھے وہ گھوڑے پہ سواری کرتے تھے یا سائیکل خرید لیتے تھے۔ عبدالرحمن بھی نئی ہرکولیس سائیکل خریدی اور اکثر اس پہ سواری کرتے۔ وہ شام کو سائیکل لیتے اور نہر کی پٹری پر چلاتے دور تک چلے جاتے، سیر بھی ہو جاتی اور اگر کوئی پانی چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا تو پکڑا بھی جاتا۔ اس دن بھی وہ سائیکل چلاتے دور تک نکل آئے۔ جب واپس ہوئے تو سورج دور مغرب میں ششم کے جھنڈ کے پیچھے چہرہ چھپا رہا تھا۔ وہ گنگناتے ہوئے سائیکل چلاتے ڈاک بنگلے کی طرف آ رہے تھے۔ اس وقت اندھیرا اتنا گہرا نہیں ہوا تھا۔ یکایک ان کی نگاہوں میں کانوں میں پازیب چھنکنے کی آواز آئی۔ انہوں نے سامنے دیکھا تو نہر کی پٹری پر ایک عورت اسی طرف آتی نظر آئی۔ اس نے پاؤں میں پازیب پہن رکھی تھی جو چھنک رہی تھی۔ عبدالرحمن عالم شباب میں تھے۔ سوچا اس تنہائی میں عورت سے ملاقات کیا نصیب ہے۔ عبدالرحمن کے لبوں پہ گنگناہٹ کچھ تیز ہو گئی۔ عورت بھی اتنی قریب آ گئی کہ اندھیرے میں اس کا سراپا بھرپور طریقے سے دیکھا جا سکتا تھا۔ عبدالرحمن نے اسے سر سے دیکھنا شروع کیا۔ اس نے گلے میں بھی زیور پہنے ہوئے تھے۔ وہ بھی خوبرو عورت لگ رہی تھی، مگر جب عبدالرحمن کی نظر عورت کے پیروں پہ پڑی تو بس جان ہی نکل گئی۔ اس عورت کے پاؤں پیچھے کی طرف تھے۔ اب عبدالرحمن کے لبوں پہ گنگناہٹ کے بجائے آیت الکرسی کا ورد تھا۔ اگرچہ اس کی اوزان خطا ہو گئے تھے، پھر بھی اتنا یاد رہا کہ انہوں نے ڈاک بنگلہ پہنچنا ہے۔ انہوں نے پوری شدت سے سائیکل چلانا شروع کر دی اور جب پھولی سانسوں کے ساتھ ڈاک بنگلے پہنچے تو بیلدار ان کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے بڑھ کر سائیکل پکڑی اور انہیں سہارا دیا۔ ان کا جسم بخار میں جل رہا تھا اور نہ منہ سے کوئی بات نکل رہی تھی۔ بیلداروں نے انہیں بستر پہ لٹایا تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ کافی تگ و دور کے بعد وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے بامشکل تمام واقعہ سنایا۔ قریب گاؤں سے امام مسجد کو بلایا گیا۔ وہ کافی دیر تک ان پہ دم کرتے رہے۔ پھر امام مسجد نے بتایا کہ اس علاقے میں کوئی پچھل پیری ہے، کیونکہ گاؤں کے بہت سے کسانوں نے رات کے اندھیرے میں کھیتوں کو پانی لگاتے ہوئے کسی عورت کو عجیب طریقے سے چیختے چلاتے سنا تھا۔ اس کے بعد عبدالرحمن کبھی بھی سورج غروب ہونے کے بعد گھر سے نہ نکلے، نہ سفر کیا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی منتظر۔